گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا رویا کرو دعا مانگتے ہوئے، کیا کیا کرو؟ رویا کرو۔ اور اگر رونا نہ آئے، دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ گناہ کی وجہ سے سخت ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے نرم ہوتا ہے۔ اس کی کھیتی پہ جب آنسوؤں کی بارشیں گرتی ہیں، قرآن کی بارشیں گرتی ہیں، نماز کی بارشیں گرتی ہیں، نوافل کی بارشیں گرتی ہیں، تو یہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمدہ اخلاق کی بارشیں گرتی ہیں۔ تصوف داتا علی حجویری فرماتے ہیں تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق سنوار دے۔ تصوف کیا؟ عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ تم میں اخلاق میں جو آگے ہے وہ تصوف میں تم سے آگے ہے۔ وہ تمہارا پیر ہے، تمہارا مرشد ہے، تمہاری کلاس کا اگلا سالک ہے۔ وہ سال چہارم کا سالک ہے، تم سوم کے سالک ہو۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی بننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی خلت عطا ہو جائے ہمیں، اللہ کے ولی امام الاولیاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی خوشبو اور بو ہمارے جسم میں بھی اللہ کی ولایت کی آ جائے۔ تقریباً 7واں سال شروع ہو گیا۔ پچھلی مرتبہ 6 سال مکمل ہوئے تھے، تو آج ہمارے اس لیکچرز کو، اس درس کشف المعجوب کو 7واں سال شروع ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے درس 1 نمبر سے لے کے 305 تک محفوظ ہیں۔ آج چھٹا بھی انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہو جائے گا۔ پچھلی کلاسیں اپنی جو ہے نیٹ سے لیتے جائیں اور اگلی کلاس میں شامل ہوتے رہیں۔ داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب تحفۃً دی جاتی ہے۔ آج کتاب کے لیے کون سے 2 لوگ منتخب ہوں گے؟ بسم اللہ، پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ایک یہ ہو گئے، ایک یہ ہو گئے، کوئی تیسرا نام کھڑا کرے، اب اگلی بار صحیح۔ ایک یہ صاحب ہو گئے، ایک یہ صاحب ہو گئے۔ آپ جیسے ہی درس ختم ہو اپنی کتابیں لے لیجئے گا
اور یہ درود حجویریہ سید حجویر نے جو درود پاک لکھا ہے، آپ کو بالکل اس کا علم نہیں ہوگا، پہلے مجھے بھی نہیں تھا. ہمیں یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا سید حجویر کی نگاہ توسل سے، ہم نے کشف المحجوب سے اس کو نکالا. اس سے پہلے درود خضری، درود ابراہیمی، درود غوثیہ، اب درود حجویریہ سید حجویر نے جو اپنی قلم سے لکھا، اس کو پوری دنیا میں عام کر دیں. یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سید حجویر نے ایک حصہ اس کی کتاب کے ابتدا میں، ایک حصہ کتاب کے انتہا میں لکھ کر یہ حکم دیا کہ کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر نہ شروع کیا جائے. یہ کشف المحجوب میں درود پاک ہے، درود حجویریہ، اور اس کی فضیلت آگے چلتی جائے گی. اپنے پروگرام کو ترتیب سے شروع کرتے ہیں، اپنے درس کو، تو انشاءاللہ تعالی بس 30-35 منٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کو پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں. یاد رکھیں جب ہم دنیا میں نہیں تھے یہ کارخانہ پہلے بھی چل رہا تھا. ہم چلے جائیں گے یہ کارخانہ چلتا رہے گا. یہ کارخانہ چلانے والا کوئی اور ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم چلا رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ ہماری مثل تو خباب کی طرح ہے، پانی کا ایک بلبل ہے، پتہ نہیں کس وقت ہم بجھ جائیں. ہم بجھ جائیں. بس دعا کرو جب بجھیں تو تب تک ہمارے ایمان جو ہے، ہماری ارواح منور ہو چکی ہو، اس سے پہلے نہ بجھے کہ بلیا سا نہیں ہوں مرنا، گور پیا کوئی اور. پھر 100 سال بعد بھی ہماری قبریں کھولی جائیں تو کفن سفید رنگ کے اور چہرے سرخ رنگ کے اور خوشبوئیں آ رہی ہوں، خوشبوئیں آ رہی ہوں. یہ آپ نے یہی کرنا ہے. جب آپ کی روح کی اٹیچمنٹ سید حجویر کی روح سے ہو جائے گی تو پھر ہزاروں سال بعد بھی جب آپ کی قبر کھولی جائے گی تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں ان چھوٹی چھوٹی قصے، کہانیوں اور داستانوں میں سے بہت سی برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. شفا خانہ حجویریہ. بس لا علاج، ہم سارے لا علاج. جب اللہ کا عشق یا اس کے حبیب کا عشق لگ جاتا ہے تو اس عشق کی تکمیل یہاں نہیں ہے. تو جب یہاں نہیں ہے تو ہم لا علاج ہو گئے. تو اس علاج کی مرزگاہ بھی یہی ہے کہ اس کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم دنیا سے جاتے ہوئے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عشق کامل بھی ہو جائے گا، عشق صادق بھی ہو جائے گا. مور لگ جائے گی. کلمہ مور ہے، مور ہے عشق کے صادق ہونے کا. اور یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، سید حجویر، غوث پاک، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، جتنے صالحین ہیں، صالحین کے امام ہیں، یہ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے جب تک اپنے آخری مرید کو جنت پہ نہ لے جائیں، جنت پہ نہیں جائیں گے. روح کا عرفان آنکھ کے آنسو کے بغیر نہیں ہے. بس اس جملے کو پکڑ لیں، سارا سسٹم یہاں سے ہی چلنا ہے. سید حجویر کے اس قول سے آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک روح کہاں کی خلق ہے؟ آسمان کی. داتا علی اجمیری نے کیا فرمایا؟ ایک روح کے لیے ایک جسم ہے، ایک روح 2 جسموں میں منتقل نہیں ہو سکتی. بس اس سے اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے. آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب. جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکت عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. بس اس کو پکڑ لیں. 1000 مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں
درود ہجویریہ رات کو باوضو جب آپ بستر پہ آئیں گے تو 2 زانو یا 4 زانو ہو کر اس کو 1000 مرتبہ پورا کرنے کی کوشش کریں. سید حجویر فرماتے ہیں جو باوضو سوتا ہے اس کی روح سیدھا نکل کے 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے وہاں چلی جاتی ہے, ساری رات اس کی روح وہاں طواف کرتی ہے, صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو سارے طواف کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. باوضو سونے کے بڑے فائدے ہیں. روح کے عرفان کیا, روح کا جو غسل ہے وہ کیا وضو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. نیت کر لیں کہ آج کے بعد بے وضو نہیں رہیں گے, 24 گھنٹے باوضو رہیں گے تو کیا ہو جائیں گے, مومن. مومن کی صفت بیان کی اللہ کے نبی نے کہ صرف مومن ہی باوضو رہ سکتا ہے. انٹرنیٹ, کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحدود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 27 دسمبر 2019 29 ربیع الثانی 1441 ہجری جمعہ مبارک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک 25 دسمبر, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے مبارک. اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری برکتیں ان سے روحانی نسبت میں عطا فرمائے. اور آج کا درس ہمارا 306 موضوع روح کا ایک جسمانی کالم. داتا صاحب نے یہ موضوع چنا ہے کہ ایک روح کا ایک جسمانی کالم ہے. ایک روح 2 وجودوں میں نہیں جا سکتی. حلول کے نظریے کو آپ نے باطل قرار دیا. یہ عیسائیوں کا حلولیوں کا نظریہ تھا. ہندوؤں کا نظریہ تھا کہ رام اور شام اللہ کے اوتار ہیں, اللہ ان میں اتر آیا. ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ قدیم ہے, انسان حادث ہے. حادث اور قدیم کا کوئی جوڑ نہیں ہے. قدیم کبھی بھی حادث میں نہیں اتر سکتا. حادث جو چیزیں ہیں وہ حادث کے ساتھ جڑ سکتی ہیں, قدیم کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. سمجھ آ رہی ہے بات کی, لطف بھی آ رہا ہے. ایسی باتیں داتا صاحب کے علاوہ پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی. داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں, حادث کی صفت کیا, حادث کے ساتھ جڑنا. قدیم کے ساتھ نہیں جڑ سکتا حادث. نہ قدیم, اللہ کی ذات قدیم ہے, شروع سے ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی. حادث تھا پھر ختم ہو جائے گا. اور جو روح جو ہے یہ ایک, اس کا ایک سر ہے. پیدا تو ہوئی ہے, ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ معبود نہیں ہے. داتا علی رحمۃ اللہ علیہ نے سب ان لوگوں کے عقیدوں کو باطل قرار دیا جنہوں نے کہا روح معبود اعلیٰ ہے, یعنی اس کی عبادت بھی کرتے رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا معاونین اور مدبر مانتے رہے کہ روح اللہ تعالیٰ کی مددگار ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, یکتا ہے. داتا صاحب نے فرمایا کوئی اس کا ساتھی سانجھی نہیں ہے. اس کے بنانے میں وہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. نہ اس نے کسی کو جنا اور وہ نہ جنا گیا, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اپنے درس کی طرف ابھی آ جاتے ہیں. حدیث پاک سے پہلے تھوڑا سا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, خالق تیری بارگاہ میں کیا تحفہ بھیجوں. روح کے عرفان کی ابتدا آنکھ کا آنسو. روح کے عرفان کی ابتدا آنکھ کا آنسو. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے عیسیٰ میری بارگاہ میں میرے خزانوں میں ہر چیز ہے, صرف میرے خزانوں میں ایک چیز کی کمی ہے. میرے خزانوں میں آنسو نہیں ہے, عجز نہیں ہے, انکساری نہیں ہے. یہ تحفے مجھے بھیج, یہ تحفے مجھے بھیج. اللہ کے خزانوں میں کچھ نہیں ہے, آنسو نہیں ہے. آنسو روح کی عرفان کی ابتدا ہے. جب آپ روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو مکھی کے سر کے سے چھوٹا آنسو ابھی نکلے گا تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جیسے آپ بیٹا روتا ہے, آپ کا بیٹی ہوتی, کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے. وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. رونے جیسی شکل بنائیں گے تو آخر ایک دن رونا آ ہی جائے گا. آنسو والی آنکھ واصف علی واسطہ فرماتے ہیں اللہ کے قرب سے بچ نہیں سکتی, نہیں بچ سکتی. جتنا مرضی دوڑا جائے, نہ کوئی نبی نبوت سے استعفیٰ دے سکتا ہے, نہ کوئی ولی ولایت سے استعفیٰ دے سکتا ہے. یہ بھی آپ کا قول مبارک ہے. جب آپ چنے جاؤ گے تو بس پھر چنیں گے, کوئی استعفیٰ نہیں ہے اس کی بارگاہ میں, کوئی استعفیٰ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ پاک نے کہا جب انہوں نے یا اللہ تیری بارگاہ میں کیا تحفہ بھیجوں, تو فرمایا اے عیسیٰ میری بارگاہ میں آنسو نہیں ہے, عجز نہیں ہے, انکساری نہیں ہے. یہ تحفے بھیجا کر اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں اور ان کی ارواح مقدسہ سے کچھ حصہ عطا فرمائے. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف آ جائے. چھوٹا سا واقعہ, اس کا مفہوم بیان کروں گا. وکیل صاحب نے کافی لمبا اس کو عرض کیا. جب آپ انگلینڈ سے بمبئی تشریف لے آئے تو ایک پروفیسر جو یہ واقعہ لکھتے ہیں, پروفیسر سرور شفقت, وہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے چلا گیا. میں ملنے کے لیے چلا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بڑے تدبر اور فکر میں بیٹھے ہوئے تھے.
جب ملاقات ہوئی تو کہا پروفیسر لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی رحمۃ اللہ علیہ کے بلانے سے میں آیا ہوں، بات تو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو بتانا نہ، یہ بات کسی کو بتانا نہ کہ لوگ پتہ نہیں پھر کیا کیا اس میں سے اخذ کریں۔ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، کون فرما رہے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کو حضوری والا ولی کیوں کہا جاتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے آج یہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بڑی قسمت جاگ جائے تو خواب میں دیدار ہوتا ہے، بڑی جاگ جائے، بڑی جاگ جائے، بڑی جاگ جائے۔ ان سے تو مکالمہ ہوا ہے آمنے سامنے، ان سے تو مکالمہ ہوا، ان سے تو مکالمہ ہوا، یہ حضوری والے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اپنے فلائٹ میں انگلینڈ میں سویا ہوا تھا تو میرا بستر ہلا، میں بیدار ہوا۔ پروفیسر سرور شفقت کو آپ بتا رہے ہیں میں بیدار ہوا تو میں نے سمجھا میرا خیال ہے، اور فرماتے ہیں میں دوبارہ سو گیا، اب دوسری بار اس سے زیادہ میرا بیڈ ہلا۔ فرماتے ہیں مجھے لگا جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے باہر دیکھا تو فلائٹس میں تمام لوگ سو رہے تھے، مدہوش سو رہے تھے۔ کہتے ہیں میں تیسری دفعہ پھر آ کے اپنے بیڈ پہ جب لیٹا تو اب تیسری مرتبہ قدرے اس سے زیادہ میرا بیڈ ہلا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی اور ایک غیر معمولی شخصیت کمرے میں تشریف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرا۔ فرماتے ہیں کمرہ خوشبوؤں سے معطر تھا اور کمرے میں ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو فرمایا میں تیرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں جس حال میں تھا ایسے ہاتھ جوڑ کے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور فرمایا یا میں نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور فرمایا وہ میٹھی آواز دوبارہ گویا ہوئی مجھ سے، جینا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ تحریک آزادی کی تحریک میں جا کے قیادت فرمائیں اور مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ وجہ آنے، تو فرماتے ہیں میں نے آخری الفاظ میرے یہ تھے، آگے ہمیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ فرمانے لگے میرے آخری الفاظ یہ تھے، یس میلارڈ، آقا جو حکم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہاں تک کی خواب بتائیے، مجھے لگتا ہے آگے بھی کچھ ہے، آگے بھی کچھ ہے۔ جب میں پڑھتا ہوا رو رہا تھا تو میرے دل نے کہا کہ آگے بھی کچھ ہے، آگے بھی، بس ہمیں کہہ دیا ہمارے لیے اتنا ہی ہے، آگے بھی کچھ ہے۔ آگے انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یا اللہ جو برکتیں تو نے قائد کو عطا فرمائی ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ بس جڑ کے جب بیٹھا کرو تو ان میں سے حصہ مانگا کرو، ان کی روحوں سے برکتیں خیر مانگا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے اپنے ماں باپ کا ادب نہ کیا۔ وہ انسان روح کے ویرانوں سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنے ماں باپ کا ادب نہ کیا ہو اور اولاد سے محبت نہ کی ہو۔ آج بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں ماں باپ کا جتنا بھی ادب ہو سکے۔ میرے استاد فرماتے تھے 10 مرتبہ بھی باپ کمرے میں آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ 10 مرتبہ کا لفظ استعمال کرتے تھے کمرے میں، تم اپنے روم میں اسٹڈی کر رہے ہو، والد صاحب آئے ہیں، 10 مرتبہ بھی کسی اپنے کام آئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ کیا فرمایا کہ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے اپنے ماں باپ کا ادب نہ کیا ہو اور اپنی اولاد سے محبت نہ کی ہو۔ نیت کر لیں جن کی اولادیں ہیں خوب محبت کریں اور جن کے ماں باپ ہیں خوب ادب کریں، خوب ادب کریں۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1935۔ یہ روح کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ پرانے ادوار میں فرشتوں کی ملاقات ایک روح سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو واقعہ فرمانے لگے کہ فرشتوں نے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح سے ملے، فرشتے تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کی روح سے ملے اور پوچھا کیا تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ کس سے پوچھا؟ روح سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا، اس بندے کی روح نے کہا کہ میں نے اپنے ملازموں کو حکم دیا ہوا تھا کہ غریبوں کے سب پر نرم ہاتھ رکھا کر، لین دین میں نرم ہاتھ رکھا کر۔ فرشتے تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح سے ملے اور اس سے پوچھا کیا تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اپنے ملازموں سے کہا کرتا تھا تنگ دستوں سے درگزر فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے ملازموں سے کیا کہا کرتا تھا؟ تنگ دستوں سے درگزر فرماؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اس کی روح سے کہا جا ہم نے تجھ سے درگزر فرمایا۔ درگزر کیا کریں۔ اولاد بھی ہمارے متحد ہے،
ان سے بھی درگزر کیا کریں. اگر کوئی تاجر لوگ ہیں ان کے ملازم ہیں تو ان سے بھی درگزر کیا کریں. کیا فرمایا اس بندے نے کہ میں نے اپنے ملازموں سے کیا رکھا تھا کہ تنگ دستوں پر شفقت فرمایا کرو, درگزر فرمایا کرو. تو حضور نے فرمایا فرشتوں نے اس کی روح سے کہا جا ہم نے تجھ سے بھی درگزر کیا, ہمیں یعنی کہ تجھے معاف کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ نسب, یہ سلسلے یاد کر لیں, میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ داتا صاحب کن کے بیٹے ہیں, داتا صاحب کن کے مرید ہیں. سلسلہ نسب کے بعد مولا علی کا کمال قول ہے, آج آپ حیران رہ جائیں گے کہ روح کا ایک مقام ہے, مقام نائلہ. جب روح اس مقام پہ منتقل ہو جاتی ہے تو پھر کائنات میں اس کے لیے سفر ختم ہو جاتا ہے, جس لمحے جس جگہ چاہے وہ چلی جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, حضرت داتا گنج بخش علی اجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. تین نسبتیں ہیں. اللہ یہ نسبتیں مجھے اور آپ کو مبارک کرے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صالحین کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے علم نائلہ, اللہ تعالیٰ علم نائلہ عطا کرتا ہے. جب ہم صالحین ہو جاتے ہیں, صالحین کی ابتدا 5 وقت کی نماز ہے. کوئی لاکھ کہے کہ میں بڑا نیک اور نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی لاکھ نمازی ہو اور آپ اس کے ساتھ سفر کریں اور آپ اس کے قول و فعل میں تضاد دیکھیں تو سمجھیں وہ بھی. دونوں چیزیں ظاہر اور باطن جب تک یک جا نہ ہو روح کا عرفان نہیں حاصل ہو سکتا. ظاہر اور باطن جب تک یک جا نہ ہو جائیں, شریعت اور طریقت جب تک انسان کا لباس نہ بن جائے اس کی روح نہیں بیدار ہو سکتی, اس کی روح نہیں بیدار ہو سکتی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں صالحین کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے علم نائلہ عطا فرمایا ہے, جس کی طاقت سے اولیاء اللہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. امداد کن از رنجے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر. موطا امام مالک, کوئی بلیکھے میں نہ پڑ جائے کس سے مدد مانگی جا رہی ہے. موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے, اللہ کے حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے ولی کا ذکر کرتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے, اور جب میرا ذکر کرتا ہے تو میرے ولی کا ذکر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ جو امداد ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہے, لیلا کرم کریں کرم کروائیں کرم, دونوں جہاں میں رکھے شرم. یہ اسی کا کرم ہے. کس کا کرم ہے؟ اسی کا کرم. یہ اسی کا کرم ہے. غوث پاک کریں تب بھی اس کا کرم ہے, داتا علی اجویری کریں تب بھی اس کا کرم ہے, خواجہ معین الدین چشتی کریں تب بھی اس کا کرم ہے, بابا فرید کریں تب بھی اس کا کرم ہے, پیر میر علی شاہ صاحب کریں تب بھی اس کا کرم ہے. جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے. یہ غیر اللہ نہیں ہے, عین اللہ ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو غیر اللہ کہنے والا خود اللہ سے غیر ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ غیر نہیں ہے. غیر عزا ہے, لات ہے, منات ہے, وہ جو بت ہیں وہ غیر ہیں. جو اللہ سے جدا کر دے وہ غیر اللہ, جو اللہ سے ملا دے وہ عین اللہ. یہ اللہ سے ملاتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں. تو پھر کیسے غیر اللہ ہوئے؟ جدا کر دیں تو غیر ہوں, ملا دیں تو پھر عین ہوتے ہیں, پھر عین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روح کو علم نائلہ عطا فرمائے. اس کے بعد سلسلہ طریقت, جن واسطوں سے آپ بیت ہوئے, یہ بھی نام بڑے کمال ہیں, ان کو بھی یاد رکھیں. آپ حجویری ہیں, کوئی گئے آپ سے سلسلہ نسب سنائیں فٹافٹ, سلسلہ طریقت فٹافٹ پتہ لگے یار سچا داتا صاحب کا مرید ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق. فاتح خیبر فاتح خندق, کیا بات ہے. خیبر کا ایک دروازہ تو تلوار کی نوک سے پیچھے, سبحان اللہ, اور دوسرا دروازہ ڈھال ٹوٹ گئی تو ڈھال کی جگہ استعمال کیا. جب جنگ ختم 40 لوگ مل کے نہیں اٹھا رہے تھے. یہ ولی کی کرامت ہے اور نبی کا معجزہ ہے. بھیجا نبی نے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ولی
کرامت دکھاتا ہے تو نبی کے معجزے کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. کرامت معجزے کی تصدیق ہے. مولا علی نے جو ایک پٹ کو تلوار سے سر سے اوپر پھینکا اور دوسرے کو ڈھال بنا کے جنگ لڑتے رہے، یہ ان کی کرامت ہے اور حضور کے معجزے کا حصہ ہے. یہ حضور کے معجزے کا حصہ ہے. جو باتیں سمجھ نہیں آتی وہی تو کرامت ہوتی ہیں. ولیوں پہ انکار کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو، یہ اللہ کے دوست ہیں، انکار نہ کیا کرو. آصف بن برخیہ جو کرامت کا انکار کرتا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ قرآن کا انکار کر دیتا ہے. آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، یہ عشق کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی نگاہ مجھ پہ جما کے رکھیے گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. اپنی نگاہ مجھ پہ جھپکیے گا نا، جما کے رکھیے گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا. وہ مہینوں کا سفر تھا. فیض نبی کا ہی ہوتا ہے. آصف بن برخیہ پر نگاہ سلیمان علیہ السلام تھی. جب آصف بن برخیہ ایک پلک جھپکتے ہی تخت لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے امتی ہیں سلیمان علیہ السلام کے. ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، داتا صاحب ان کے امتی ہیں. یہ ہماری تقدیریں پلک جھپکتے بدل سکتے ہیں. آپ کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکتے تحت لا سکتا تو ہمارے آقا کے امتی پلک جھپکتے ہی ہماری تقدیریں بدل سکتے ہیں. اگر ہم شقی القلب ہیں تو ہمیں سعید القلب بنا دیں گے، سعید القلب بنا دیں گے. دنیا کی آزمائشیں اور پریشانیاں تو اللہ کی نعمت ہیں، حضور نے خود مانگی ہیں. ہمیں مانگنی نہیں چاہیے، وہ پیغمبر ہیں، ان کا رتبہ بڑا ہے. ہمیں آسانیاں مانگنی چاہیے. واصف فرماتے ہیں آسانیاں آسانیاں. حضرت عطا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا ذیلی قول، آپ فرماتے ہیں ایک روح کے لیے ایک جسم ہے، ایک روح دو جسموں میں نہیں رہ سکتی. ایک روح کے لیے ایک جسم، ایک روح دو جسم میں نہیں جا سکتی. اگر کوئی بندہ، کوئی بابا بیٹھا یہ کہے کہ میرے اندر داتا صاحب کی روح آ گئی ہے، وہ بول رہی ہے، غوث پاک کی روح آ گئی ہے، وہ بول رہی ہے، بابا فرید کی روح آ گئی ہے، چپ کر کے اٹھ جائیں، کچھ نہیں کہنا. اسے کہنا بھائی میں داتا صاحب کا مرید ہوں، مجھے پتہ لگ گیا اصل بات کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے ان سب چیزوں کی نفی کی ہے. روح کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہو سکتی ہے، روح حلول نہیں کر سکتی. اندر داتا صاحب فرما رہے ہیں ایک روح ایک شخص کے لیے. جیسے ایک شخص دو زندگیاں نہیں جی سکتا، اسی طرح ایک روح دو زندگیوں میں رہ بھی نہیں سکتی. دو زندگیوں میں رہ بھی نہیں سکتی. آگے آپ چلتے رہیں گے تو آپ اس کو اس بات کی سمجھ آتی جائے گی. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما محبوب سبحانی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سید حجویر فرماتے ہیں جس کے پاس کشف المحجوب ہو، قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے، اسے دوسری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں کوئی مسئلہ رہ گیا؟ آپ 6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 7واں سال شروع ہو گیا. روح کا آج ہمارا 6ٹھا درس ہے. روح کے بارے میں کبھی اتنا علم تھا آپ کے پاس؟ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر روح کے بارے میں اللہ کے سچے نبی ہمیں خبریں نہ دیتے تو ہم صرف اتنا جان سکتے تھے کہ یہ ایک زندگی کی صفت ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں سچی مخبر صادق نے ایسی خبریں دی ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ایک وجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے مگر دل کی آنکھ سے یا نگاہ مصطفیٰ سے. جب انہوں نے انبیاء کو آسمانوں پہ دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ دیکھ سکتی ہے یا اس کو دل کی آنکھ سے، یا اللہ کے ولیوں نے بھی ان کی دیدار کیا. آگے حضرت ابوبکر واسطی کے حوالے دیے داتا صاحب نے کہ روح کس کس مقام پہ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگ فرماتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں، جو 10 مکاتبہ 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. 10 مقبول ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 مردود ہم پڑھ رہے ہیں. آپ نے مردودوں کا ذکر کیا کہ مردودوں کے جو فرقہ حلولیہ تھا، عیسائیوں میں کچھ لوگ تھے، اہل تشیعوں میں کچھ لوگ تھے، فرقہ باطنیہ، فرقہ کرامتیہ، یہ روح کی عبادت کرتے تھے، روح کو معبود اعلیٰ کہتے تھے.
روح کو مدبر کائنات اور فاعل کائنات کہتے تھے کہ اللہ کا ساتھی ہے، مل کے خلق کرتے ہیں. یہ آپ نے نفی کیا اس کی. یہ سارا آگے ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمارا درس نمبر 360 اور روح کا ایک جسمانی کالم. درود پاک پڑھیں، اپنے درس کی طرف آتے ہیں. چھوٹا سا بڑا جامعہ درس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت توجہ سے کشف المحجوب کے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے الفاظ شروع ہونے لگے ہیں. ذرا سا بھی خیال ہٹائیں گے تو وہ ایک بھی موتی اگر ہاتھ سے نکل جائے گا تو پوری تسبیح ہاتھ سے نکل جائے گی. دانہ ایک بھی گرے گا. دانہ کر کے آپ پکڑتے جائیں گے تو آپ کو بات کی سمجھ آتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس کا موضوع روح کا جسمانی کالم ایک ہے. درس نمبر 306. سید حجویر قطب عالم فرماتے ہیں کہ یہ بات جاننا ضروری ہے. اپنے مریدین کو اور سالکین کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بات جاننا ضروری ہے. روح کا صرف ایک جسمانی قالب ہے، یعنی صرف ایک جسم ہے. ایک روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا درست نہیں. آپ فرماتے ہیں روح کا ایک جسم ہے، روح کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا درست نہیں. جس طرح کسی ایک جسم کے لیے دو زندگیاں ناممکن ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں جس طرح کسی ایک جسم کے لیے دو زندگیاں ناممکن ہیں، اسی طرح ایک روح کے لیے دو جسم بھی ناممکن ہیں. جس طرح کسی ایک جسم کے لیے دو زندگیاں ناممکن ہیں، اسی طرح کسی ایک روح کے لیے دو جسم بھی ناممکن ہیں. اگر یہ بات احادیث سے ثابت نہ ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچی خبروں میں ہمیں اطلاع نہ دیتے تو عقل کے حوالے سے روح کے بارے میں صرف یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کے لیے ایک صفت ہے. سید حجویر فرماتے ہیں کہ آقا کریم اگر ہمیں یہ خبر نہ دیتے تو صرف اتنا ہی پہچانا جا سکتا تھا کہ روح ایک زندگی کے لیے صفت ہے. لیکن جب آپ نے خبریں دے دی ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا، جیسے بخاری و مسلم، سنن ابو داؤد، سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے الارواح جنود مجندۃ. یہ عالم ارواح میں گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں. اس کا مطلب ان کی کوئی صورت ہے، یہ صفت نہیں ہے. یہ ایک وجود رکھتی ہے جس کو دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے یا نگاہ مصطفیٰ سے دیکھا جاتا ہے یا اللہ جس اپنے دوست کو دکھانا چاہے. فرماتے ہیں اگر سچی یہ باتیں ہمیں آقا کریم سے نہ پتہ لگتی تو عقل کے حوالے سے صرف یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کے لیے ایک صفت ہے، وہ عین نہیں سمجھی جا سکتی. یعنی وہ پھر اتنا ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ ایک صفت ہے. آقا کریم نے ہمیں بتا دیا کہ صفت نہیں ہے، یہ ایک صورت ہے، آئینی صورت ہے، دل کی نگاہ سے یا نگاہ مصطفیٰ سے دیکھی جاتی ہے. یہاں یہ بات مکمل ہوئی. اب داتا صاحب نے پھر ان ملحدوں کو جن کے عقیدے کیا تھے کہ روح معبود اعلیٰ ہے، اس کی عبادت کرتے تھے اور روح کو فاعل کہتے تھے اور روح کو مدبر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھی ہے، مل کے انہوں نے کائنات بنائی ہے. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کی نفی کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے تو دو پروردگار ہو جائیں گے اور دو پروردگار ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتے. اللہ قدیم ہے، بندہ حادث ہے. یہ دونوں ایسے بھی نہیں مل سکتے، حلول بھی نہیں کر سکتے. اب ان باتوں کو بہت غور سے سنیں گے. داتا صاحب منطق سے یہ بات ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. داتا صاحب پہلے سوال خود مانتے ہیں، پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں. اس کو منطق بولا جاتا ہے کہ اگلے کے اندر جو چیز ہے اس کا سوال بنا لینا. وہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر ہے کیا. یہ مرشد کامل کا کام ہوتا ہے اور وہ ساری کائنات کے مرشد ہیں، ساری کائنات کے مرشد ہیں. ان سید حجویر مخدوم امم پیر سنجر سید حجویر مخدوم امم. علامہ اقبال نے فرمایا مرکز او پیر سنجر راہ حرم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں اگر وہ ملحد یعنی بے دین لوگ یہ کہیں روح کے قدیم ہونے سے ہماری مراد یہ ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ بے دین لوگ یہ کہیں کہ روح کے قدیم ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے، تو آپ فرماتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں یہ پوچھیں گے وہ قدیم وجود یعنی روح ہمیشہ سے خود بہت قائم ہے یا کسی دوسرے کے تشریح کی محتاج ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے
کہ وہ جو روح ہمیشہ سے قدیم ہے وہ خود بخود قدیم ہے کہ کسی کے کرنے سے قدیم ہوئی ہے؟ ان کو ان کے سوال میں ہی پھنسانا چاہ رہے ہیں ان بے دین لوگوں کو. اچھا فرماتے ہیں کہ یعنی کسی کی محتاج ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں روح قدیم ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے یعنی خود بخود قائم ہے تو ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ پروردگار عالم ہے؟ زبردست سوال ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ خود بخود قائم ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر ہم ان سے پوچھیں گے کیا وہ پروردگار عالم ہے؟ اس نے خلق کو تخلیق کرتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں وہ پروردگار عالم نہیں ہے, اگر وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں. اگر کہتے ہیں پروردگار عالم ہے پھر بھی پھنستے ہیں. داتا صاحب نے ان کو پورا جکڑ لیا, اس باطل فرقے کو, اس زمانے کے, اور آج بھی یہ لوگ ہیں پورا جکڑا ہوا. اور فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں وہ پروردگار عالم نہیں ہے تو پھر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا قدیم وجود بھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم نہیں ہے تو روح کو قدیم بھی مان رہے ہیں تو پھر اس سے ثابت یہ ہوگا کہ ایک دوسرا قدیم وجود بھی ہے. فرماتے ہیں تو پھر اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا قدیم وجود بھی ہے, اور یہ بات عقل کے خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے قدیم ذات محدود نہیں ہوتی, اور یہ بات ناممکن ہے دو قدیم ذاتیں موجود ہوں اور ان میں حد بندی ہو سکے. وہ کہتے ہیں ایک تو قدیم ذات محدود نہیں ہوتی, لا محدود ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو قدیم ذاتیں ہوں اور ان میں حد بندی ہو جائے. قدیم ذات ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. توحید کے لا سوال عالم ہے, آپ لا جواب, اور اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اور ان میں حد بندی ہو سکے, اور یہ محال ہے کہ قدیم تو ہو اور پروردگار عالم نہ ہو. فرماتے ہیں یہ محال ہے, قدیم تو ہو پروردگار عالم نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں روح پروردگار عالم ہے تو ہم ان سے کہیں گے روح قدیم ہوئی اور مخلوق حادث ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر قدیم کہتے ہیں تو پھر دو قدیم ہو گئے, ایسے بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ روح پروردگار عالم ہے تو پھر وہ قدیم ہے تو پھر حادث کے ساتھ مل نہیں سکتی. ہر لحاظ سے وہ غلط ہے اور ہر لحاظ سے پھنستے ہیں. یہ منطقی سید حجویر کی منطقی بحث, اس کا موضوع یہ ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں روح پروردگار عالم ہے تو ہم کہیں گے روح قدیم ہوئی اور مخلوق حادث ہے. اگر روح پروردگار عالم ہے تو پھر وہ قدیم ہے اور بندہ حادث ہے. بندہ کیا ہے؟ حادث ہے, اور کوئی قدیم چیز حادث میں حلول کر ہی نہیں سکتی. داتا صاحب نے اس کی نفی کیا. آپ فرماتے ہیں یہ بات ناممکن ہے حادث کا قدیم کے ساتھ امتزاج, اتحاد یا حلول ہو سکے. یہ ایک جنس ہی نہیں ہے. اللہ پروردگار ہے, بندہ مخلوق ہے, اللہ خالق ہے. بندہ حادث ہے, اللہ قدیم ہے, یہ ایک دوسرے میں حلول نہیں کر سکتے. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ بات ناممکن ہے حادث کا قدیم کے ساتھ امتزاج, اتحاد یا حلول ہو, یا حادث قدیم کا محل ہو, یا حادث قدیم کا محل یعنی گھر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو چیز دوسری سے پیوست ہو وہ اس کی ہم جنس ہوتی ہے. جو چیز دوسرے سے جڑے گی وہ اس کی کیا ہوگی؟ ہم جنس ہوگی. ہماری شادی کس سے ہوگی؟ جنی سے نہیں ہو سکتی, وہ ہماری جنس ہی نہیں ہے. ہماری شادی انسان سے ہی ہوگی نا. جو چیز داتا صاحب فرما رہے ہیں کسی دوسری چیز سے ملے گی وہ اس کی ہم جنس ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم جنس ہے ہی نہیں, پھر ہم میں کیسے حلول کر سکتا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو چیز دوسری سے پیوست ہو وہ اس کی ہم جنس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے وصل اور فصل یعنی ملنا اور جدا ہونا, یہ تمام چیزیں حادث یعنی فانی چیزوں کی صفت ہے. ملنا اور جدا ہونا, فصل اور وصل, یہ سب فانی چیزوں کی صفت ہیں. آپ سب سمجھا رہے ہیں. اور کیونکہ ایک دوسرے کی حادث اشیاء ایک دوسرے کی ہم جنس ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک اور بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جنس ہی نہیں ہے. جب وہ ہماری جنس نہیں ہے تو ہم میں حلول بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو تو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. اس کے لیے کیا فرمایا؟ تو دل میں تو آتا ہے, اس کی جگہ بس یہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی قدیم ہونے کی کچھ صفات میں حاصل کلام میں بیان کرتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. کیا فرمایا؟ تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں حاصل کلام یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اتنی قدیم ہے, اتنی اعلیٰ ہے, اتنی عرفہ ہے, وہ کسی بندے میں حلول نہیں کر سکتی. سائنس بتاتی ہے کہ 0.25 کلومیٹر کے نیچے سورج کی روشنی ختم. سمندر میں 0.25 کلومیٹر کے بعد سورج کی روشنی ختم. نیچے گپ گیر سیاہ اندھیرے,
اس کے نیچے جتنی مخلوق ہے اللہ سب کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ سب جانتا ہے، ان کی حاجتیں کیا ہیں اللہ سب کی پوری کرتا ہے، ان کو کیا خوراک چاہیے اللہ سب کو عطا کرتا ہے، ان کی زندگی اور موت کا اللہ مالک و وارث ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے کہ سیاہ پہاڑ، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چونٹی جب اس پہ چلتی ہے تو اس کی کمزور ٹانگوں سے جو لائنیں اور لکیریں پڑتی ہیں اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنا باریک بین ہے اللہ، تبھی تو امام حسن نے فرمایا کشف المجوب میں لکھا دلوں کے خیالوں کی بھی حفاظت کرو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر 10 آدمی کسی ایک فرد کو پکاریں، حادث کو، قدیم کی ذات دیکھو کتنی شاندار ہے، اگر کوئی 10 آدمی ایک ہی بندے کو اپنی اپنی حاجت بیان کرے تو وہ بندہ ان سے کہے گا ٹھہرو ایک ایک کر کے بیان کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہی کہے گا نا، ٹھہرو ایک ایک کر کے بیان کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کائنات میں انسانوں کے علاوہ تو بڑی مخلوقیں ہیں، 700 کروڑ 7 ارب انسان ہیں، ہر وقت اللہ سے کیا کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہر وقت اللہ سے کیا مانگتے ہیں اللہ جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا خیال ہے اور ارادے ہیں اللہ جانتا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہیں اللہ جانتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ 7 ارب لوگ ایک ہی ٹائم میں دعا مانگتے ہیں اور اللہ سب کی دعائیں جانتا ہے، کیسا کریم ہے، کیسی شان ہے اس کی۔ بس ایسے اللہ سے صلح کر لو، ایسے اللہ سے صلح کر لو، ایسے اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کرنا کیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، توبہ کر لو۔ توبہ کا لغوی مطلب ہے پلٹ جانا، پلٹ آؤ گناہوں کی زندگی سے واپس، نیکوکاروں کی توبہ عبادت سے غفلت میں، اور اعلیٰ لوگوں کی توبہ عبادت کی طرف دیکھنے سے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی توبہ گناہوں سے۔ سید حجویر نے یہ 3 درجے بنا دیے ہیں۔ کیا بنایا؟ بتایا کہ گناہگار کی توبہ کیا کہ گناہ سے توبہ کیا، نیک کی توبہ کیا کہ نیکی کی طرف کبھی نہ دیکھیں، اور صالحین کی توبہ کیا، نیک کی توبہ کیا کہ غفلت نہ کرے نیکیوں میں، اور صالحین کی توبہ کیا کہ اپنی نیکیوں کی طرف کبھی نہ دیکھے۔ ہم جس درجے کے لوگ ہیں اس درجے کی توبہ کر لیں، پلٹ جائیں، جڑ جائیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روح عرفان پا جائے تو اے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو سکون آ جائے تو روح کے عرفان کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، روح کے عرفان کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تیری طرف 1 قدم آئے ہیں تو ہماری طرف 10 قدم آ جا، اللہ ہم تیری طرف چل کے آئے ہیں تو ہماری طرف دوڑ کے آ جا، اللہ ہم تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کے اسباب پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری روح کو عرفان عطا فرما دے، آنکھ کا آنسو روح کے عرفان کا ذریعہ اللہ ہماری آنکھ میں آنسو عطا فرما دے، اللہ ہماری آنکھ میں آنسو عطا فرما دے، اللہ ہمیں گریہ ازاری عطا فرما دے۔ رات کا اٹھنا، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے 2 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس میں ہمیں آنسو عطا فرما دے، اس میں ہماری روح کو پرہیزگاری تقویٰ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری روح کو عرفان دے دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ چوکھٹے سید حجویر پہ تیرے ایک عظیم برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کا توسل اور صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات کے والدہا کے بکھرے کے صدقے، واللیل کی خوشبودار زلف عنبرین کے صدقے، ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کے صدقے، صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے، فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کے لڑک بن علی اکبر کی جوانی کے صدقے، اور محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو گرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے، امت کے اولیاء کرام کے صدقے، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، ایقان کے صدقے، ایمان کے صدقے، اللہ ہم سب کے پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں، ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اگلی ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی توبہ قبول فرما، اگلی ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق کے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، سفید رنگ کے نامہ اعمال آپ کو مبارک ہوں۔
ان کو کالا نہ کرنا، ان کو کالا نہ کرنا۔ خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ سے شرم نہیں تو توبہ سے شرم بھی نہ کر، جلدی سے توبہ کر لینا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ گناہ گار بڑا پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ پہلے تو گناہ نہ کرو، اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو۔ آج کے بعد یاد رکھو نماز گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ صاحب کا نمازیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا۔ خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے تو پھر ادا کر لینا۔ یاد رکھو حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کا لینا دینا اس کے دروازے پہ جا کے معافی مانگ لینا، جو لینا دینا جتنی کوشش ہو سکے ادا کرنا، جو رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا اللہ بغیر حساب کے اس کو بخش دے گا، اللہ بغیر حساب کے بخش دے گا۔ آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع کرنا، عہد کر لو نماز نہ ضائع کرنا۔ ایک نماز ضائع کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، وہ اسی دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا بس ایک نماز بھی قضا نہ رہنے دینا، ساری ایک ایک کر کے ادا کر لینا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا۔ نماز ایک بڑا اہم چیز ہے، یہ بندے اور اللہ کا ایک تعلق ہے، اللہ کا دامن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ آج نیت کر لو کہ کبھی نماز نہ ترک ہو، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یہ درود حجویریہ کے کارڈ ہیں، یہ ضرور لے کے جانا۔ سید حجویر نے اس پر دعا اپنا درود پاک لکھا، اس کا نام درود حجویریہ، جو صبح و شام کوئی بھی درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب، جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت الفردوس میں جاتے ہوئے اس کا کنڈا حضور پاک کے کندھے سے چھوٹ ہے۔ آقا کریم ساری کائنات کے سب سے بڑے ساتھ کو امین ہے۔ 1000 کی ابھی کھڑے کھڑے نیت کر لو، آپ میں سے 1000 سے کم کوئی نہ پڑے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیزاں، ایک ہی گل ہے جس کی سارے عالم میں خوشبو ہے، سارے عالم میں۔ ان کی روح سے ساری کائنات کو خلق کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا خلق ہوا ہے؟ روح محمدی، پھر اس روح سے ساری کائنات خلق ہوئی ہے، تبھی تو آپ ساری کائنات کی جان ہے۔ 18 سال بعد معراج سے واپس آئے ہیں آپ۔ تفسیر نعیمی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں 18 سال کا عرصہ ہے اور آپ کائنات کی جان ہے، کیونکہ روح محمد سے ساری کائنات خلق ہوئی ہے۔ جب آپ کائنات سے نکلے تو اس کی مثال یوں ہے کہ چابی والی گھڑی کی سوئی کھینچ دی جائے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ جب آپ کائنات سے نکلے تو ساری کائنات ساکن ہو گئی، ساکن ہو گئی، جان جو نکل گئی، ہائے ہائے۔ ساری کائنات کی کیا ہے؟ آپ جان ہے۔ 18 سال کا عرصہ ہے معراج شریف کا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کائنات میں داخل ہوئے تو کائنات دوبارہ ساکن حرکت میں آ گئی، حرکت میں آ گئی۔ کنڈی ہل رہی تھی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بستر گرم تھا اور پانی چل رہا تھا۔ صدقے جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی شریعت کی اتباع کرو۔ سانس کیسے لیتے تھے ایسے سانس لو، مسکراتے کیسے تھے، کبھی آپ کے اوپر والے دان نظر آتے، کبھی آپ اتنا مسکراتے کہ داڑھی شریف میں نظر آ جاتے۔ جب آپ امت کے غم میں بیٹھے ہوتے تو داڑھی شریف کو ایسے کر کے پکڑ لیتے چونکڑی مار کے۔ اللہ نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ ہے، ہر ادا کو ڈھونڈو اور اس پہ عمل کرو، آپ کی روح عرفان پا جائے گی۔ اگر آپ کی روح عرفان پا گئی تو سمجھو آپ بامراد ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ بلے آسان نہیں ہوں مرنا، گور پہ آ کوئی ہو۔ پھر آپ کی قبروں کو 1000 سال بعد بھی کھولا جائے گا تو تر و تازہ خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ 1000 سال بعد محمود غزنوی کی قبر کو جب کھولا گیا تو فرماتے ہیں کہ تابوت کھولا تو وہ 2 شخص جات دیوار کے ساتھ لگے۔ جب وہ آگے ہو کے دیکھا تو سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ سیدھا تھا، رنگ سرخ تھا اور کفن بالکل وائٹ تھا اور خوشبوئیں آ رہی تھی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسوں میں داتا صاحب نے علم حاصل کیا اور وہ ولی تھے اور یہ بھی ولی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں جب مدرسے میں آمنا سامنا ہوا محمود غزنوی کا اور داتا صاحب کا تو محمود غزنوی نے دیکھ کے کہا یہ بچہ خدا کی قسم اللہ کا ولی ہے اور کسی مقام و مرتبے پہ فیض ہوگا، مقام و مرتبے پہ فیض ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو منصوب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والبراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر نور المتغافل ورم مصباح العلم جبريل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافر وسدرة منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين
سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وزرتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے پرہیزگاروں کا امام بنا دے ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہمیں سکون عطا فرما دے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے جن گناہوں نے ہمیں بیمار کر دیا ہمارے والدین کو بیمار کر دیا ہمارے بچوں کو بیمار کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اے صادق امین تجھے اپنی صداقت اور امانت کا واسطہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے لخمسۃ خطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین